ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو کہ وکیل ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کتنے ٹائم سے یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے, اور تمام تر جو معاملات ہم نے آج ڈسکس کرنے ہیں ان کے اوپر ان کی رائے بھی لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا نام؟ رانا سمرین اختر. سمرین اختر صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں, کتنے عرصے سے یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے؟ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. 2011 سے میں پریکٹس کر رہی ہوں اور ادھر کی ہی ممبر ہوں, ریگولر پریکٹیشنر ہوں. اچھا جی, 10 سال سے یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ پریکٹس. اچھا, میں جب آئی ہوں سمی یہاں پہ تو مجھے لگا نہیں ہے کہ یہ میں کسی کسی کورٹ میں آگے ہوں, کہیں پہ یہاں پہ وکلا ہوں گے. مطلب عجیب سا یہاں پہ مجھے ایک ماحول نظر آیا, مارکیٹ ٹائپ. کیا سمجھتی ہیں, کیا کیا مسائل ہیں آپ کو یہاں پہ؟ آپ 10 سال سے یہاں پہ ہیں, کیا یہی صورتحال ہے؟ جی بالکل, آپ نے جو آبزرو کیا ہے کہ یہ مارکیٹ لائک ہے اور یہاں پہ پراپر کوئی کمپلیکس نہیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور ایز اے لائر جب سے میں نے پریکٹس سٹارٹ کی ہے, کچہری پریمیسز یہیں, اور یہاں پہ ہمیں بہت سے مسائل ہیں جس میں آپ کو بظاہر طور پہ پیسج وے کا بھی ایشو نظر آ رہا ہے کہ راستہ نہیں ہے. نہ تو صرف اور صرف وکیلوں کے مسائل ہیں, بلکہ میرے خیال میں جو سائلین بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی آنے جانے کی حد تک بھی ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک بات ہے, یہ کمپلیکس نہیں ہے, کوئی پراپر بلڈنگ نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی جو اس کیپٹل کا جو ہمارا بنا تھا میپ ہے, کیونکہ یہ پلان سٹی تھا, اس میں ڈسٹرکٹ کورٹ کا کوئی پلان ہی نہیں شامل تھا. دیر واز نو اسٹرکچر فار دا ڈسٹرکٹ کورٹ, اور دس از دا انفارچونیٹ فار آل آف اس کہ سی ڈی اے کو یہ چاہیے تھا کہ ایک ڈسٹرکٹ کمپلیکس بناتے ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا پنڈی میں, لاہور میں پراپر کمپلیکسز ہیں, اور وہاں پہ سائلین کے لیے کورٹ روم سیپریٹ ہیں, ان کے بیٹھنے کی جگہ, ان کے آنے جانے کی جگہ, اور اس کے علاوہ جو یوٹیلیٹیز ہیں جیسے پانی ہے, یہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہمیں میسر. اس کے علاوہ جو سیوریج کا ہے سسٹم, وہ ٹوٹلی یہاں کا برباد ہے. بارش ہو جائے, اسلام آباد میں بارش 2 دن پہلے رکتی ہے, لیکن ایف ایڈ کچہری کی بارش مزید 2 دن تک جاری رہتی ہے. یعنی یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے سیوریج کے حوالے سے. لیکن اس کے لیے ہماری کیبنٹ ہمیشہ اپنی کوشش کرتی رہی ہے, اور ان کے ہمیشہ منشور میں بھی شامل ہوتا ہے. جیسے کہ ہماری کیبنٹ آفٹر الیکشنز الیکٹ ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں, جنرل سیکرٹریز ہوتے ہیں, اور وہ پھر حکومت سے جا کے ہمارے ان تمام مسائل کو بارہا وہ ان کو یہ ڈیلیور کرتے رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں صرف وکیلوں کی حد تک کے مسائل نہیں ہیں, یہیں سے ہمارے ججز گزر کے جاتے ہیں. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس قدر ایشو ہے, اور اسی وجہ سے 2013 کا بھی وقوع ہوا تھا جس میں ہمارے جو جج صاحب تھے, ایڈیشنل سیشن جج صاحب, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, وہ شہید ہو گئے تھے, اور بہت سے وکلا بھی اس میں ہمارے زخمی ہوئے. لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. 10 سال تو مجھے ہو گئے, اور میں سن رہی ہوں کہ اس سے بھی کئی سالوں پہلے سے ہماری ہر کیبنٹ کی یہ کوشش ہے کہ حکومت سے کوئی فنڈ لیں, کوئی ایسا منصوبہ کریں, کیونکہ ہمارے پاس پلاٹ اویلیبل ہے بٹ بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے فنڈز نہیں ہیں, جو کہ میرے خیال میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں فنڈز پرووائڈ کریں. اچھا, آپ نے جس طرح سے کہا کہ بارہا اس کے اوپر حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کیے گئے ہیں, ان تک تمام تر مسائل پہنچائے بھی گئے. ڈیفینیٹلی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو یہیں سے وہ تمام تر لوگ بھی گزر کے جاتے ہیں شاید, تو ان کو یہ مسائل نظر نہیں آتے. اور آپ نے کہا کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر طرح کوئی انتظامات اس طرح سے نہیں کیے گئے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ایک واقعہ دیکھا جج صاحب کے ساتھ جو ہوا, جہانگیر امان صاحب, تو کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو عام آنے والے سائلین اور وکلا برادری کتنے غیر محفوظ ہیں؟ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو اس وقت چل رہا ہے, گورننس, گڈ گورننس, اس وقت تقریباً ختم ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کام اصل میں کر نہیں رہی جو اس کو کرنا چاہیے. اور جہاں تک اپوزیشن کا معاملہ ہے, وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں. اسٹیٹمنٹس آپ ان کی دیکھ لیں, ادروائز ان کا لیجسلیشن کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن اور حکومتی نمائندوں کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عوام کے مسائل کو اجاگر کریں اور اس کے بعد ان کے حل کی طرف جائیں. لیکن آپ کوئی بھی پارلیمنٹری سپیچ, کوئی بھی ڈیز دیکھ لیں, ان میں یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. مجھے ویری سوری ٹو سے ایون نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں, اور صرف ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی تمہاری وجہ سے اور ہماری وجہ سے نہیں ہے. لیکن یہ چیز اب پیچھے کر دیں. 2-3 سال ہو گئے آپ کو حکومت میں آئے ہوئے. جو بھی حکومت ہے, اپوزیشن ہے, انہیں چاہیے مل جل کے عوام کے مسائل حل کریں, نہ کہ یہ بل پاس کر دینا اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا, اور ہم اس کو لے آئیں گے اسے پکڑ دکڑ سے. عام بندے کو یہ نہیں چاہیے. یہاں پہ آپ مسائل دیکھیں لوگوں کے, یہ عام لوگ ہیں جو یہاں پہ انصاف کے لیے آتے ہیں, اور یہاں آنے کے لیے ان کو کیا پرابلمز ہیں اور یہاں آنے کے بعد کیا پرابلمز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں.
جی اچھا، جیسے کہ آپ نے یہاں کے مسائل کے اوپر تو بات کی، لیکن آج کل جو ایک معاملہ بڑا ہی ہائی لائٹ ہوا ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر جگہ جہاں پہ آپ کھول کے دیکھتے ہیں تو اسی چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو رات کو جو ہے عمران خان صاحب نے ایک خطاب بھی دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو جنسی درندگی جن لوگوں نے کی ہے ان کے لیے سزا یہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایک اسپیسیفک ورڈ ان کے لیے یوز کیا کہ ان کو نامرد کر دینا چاہیے. ایز اے لائر آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ اس پہ اپنا کیا نقطۂ نظر پیش کریں گی، قانونی رائے کیا دیں گی اس پہ؟ دیکھیں، اس میں جب یہ زینب کا انسیڈنٹ ہوا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے، اور اس کے بعد بھی پے در پے یہ جنسی زیادتی اور اسپیشلی جو کم سن بچیوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اس کے بعد ایک قانون سازی کی طرف ہماری پارلیمنٹ گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی ان کو سزائے موت دی جائے. اس کے اوپر بہت سے کوسچن مارکس آ گئے، بہت سے لوگوں نے، حکومت کے بھی کچھ اس میں حضرات شامل تھے، انہوں نے کہا جی کچھ سزائے موت حل نہیں ہے، یا سزائے موت کی وجہ سے ہمارا جو اوور آل انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے کنٹری کا جو فیس ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور دوسری رائے یہ تھی کہ ان کو عمر قید دے دی جائے، جو تاکہ یہ تا عمر اپنی زندگی میں اندر ہی رہیں، جیل میں بند رہیں. اب جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں یہ جو موٹر وے کا، وہ بے شک بہت دل سوز اور میرے خیال میں دل دہلا دینے والا، اور میرے خیال میں ہر طبقہ فکر کے لیے لمحہ فکریہ بن چکا ہے کہ ہم کہاں محفوظ ہیں اور ہم لوگ کس طرح سے ہماری ریاست ہمیں حفاظت دے رہی ہے، وہ سب سامنے آ چکا ہے کہ ہماری کوئی حفاظت نہیں ہے، ہمیں اپنے سر پہ کرنی پڑے گی. دوسری بات، جہاں تک آپ نے میرے سے جو سوال کیا کہ نامرد کر دیں ان کو، میرا خیال ہے، جو میری ذاتی رائے ہے، اس میں بہت سے لوگ شاید اسے اختلاف بھی کریں، یہ نامرد کرنے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے خیال میں مزید فرسٹریشن کی طرف اس طرح کے لوگ جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی کرائم کرنے کے لیے آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے. اگر ایک انسان کریمنل مائنڈ ہے تو جب تک آپ اس کے مائنڈ کو گرپ نہیں کرتے تو تب تک وہ جو مرضی آپ اس کو کاٹ توڑ پھوڑ کر دیں، کچھ بھی کر لیں، وٹ ایور. آئی ایم کونسل اینڈ وی نو ایوری تھنگ. تو میرے خیال میں اس میں مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ اگر خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کو نامرد کر دیا جائے تو اس میں انہوں نے کوئی قانونی رائے نہیں لی ہوگی، اور اگر انہوں نے قانونی رائے لی ہے تو پھر کس بیس پہ انہوں نے یہ جو ایک احکام ہے یہ جاری کیا ہے؟ قانونی رائے انہوں نے بتایا کہ باہر کے ممالک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کا یہ انہوں نے خود بتایا. آپ نے وہ میرے خیال میں جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ باہر کے ممالک سے یا باہر کا جو سسٹم انگلش سسٹم ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا مذہب کچھ اور ہے، ہمارا سوشل سیٹ اپ کچھ اور ہے، ہمارے رسم و رواج کچھ اور ہیں. اور یہ جو نامرد کرنے کا پرپوزل ہے، میں اس کو بالکل ڈس ایگری کروں گی. اس میں ان کو لائف امپریزن دینی چاہیے، ان کی مینٹل ٹریننگ کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے کرنا بھی ہے کہ ان کو اس لیول کے حساب سے، ان کے کرائم کے ہینس کے حساب سے، یا جس شدت کا وہ کرائم کریں گے اس حساب سے ہم اس کو ڈیل کریں گے، تو یہ میرے خیال میں فردر فرسٹریشن کی طرف جائیں گے. یہ جو کرائم ہوتا ہے یا کرائم کوئی کمٹ کرتا ہے وہ ذہنی صلاحیت ہے اس کی، اور اگر ایک شخص اس طرح کا اتنا بڑا کرائم کر رہا ہے تو میننگ بائی دس وہ کوئی اور اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈ لے گا. تو بجائے یہ کہ آپ کرائم کو روکیں، اس کے ایک یوٹیلیٹی ختم کر دینا یا اس کو اس کی اہلیت ختم کر دینا، یہ حل نہیں. اس کو مینٹلی اس کو گرپ کرنا ہے آپ نے. اور میرے خیال میں ان کے لیے اگر آپ سزائے موت معقول نہیں بھی سمجھتے، جو کہ میرے خیال میں فیمیلز کے ساتھ اسپیشلی جو کم سن بچیوں کے ساتھ یہ کر رہی ہیں، اگر یہ عبرتناک سزا دیں، انہیں زندہ درگو کریں یا ایک دو کو ہینگ کر دیں سرے عام چوراہوں میں، تو میرے خیال میں یہ کرائم کافی حد تک رک جائے گا. یہ اس وقت لوگ بے باک اور یہ کریمنلز بے باک پھر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے حد کیا ہو جائے گا، ہم لوگ بیل آؤٹ ہو جائیں گے. یا جو مستغیث ہوتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں، وہ بیچارے فالو اپ نہیں کر پاتے. آپ یہ دیکھیں، صرف زینب کا کیس ہائی لائٹ ہوا، کیا اس کے علاوہ کوئی بچیاں نہیں تھیں؟ اسی اوکاڑا میں وہاں پہ بھی 6 بچیاں تھیں. اسی بندے نے ان 6 بچیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا اور انہیں قتل کر دیا. لیکن صرف زینب کا کیس ہائی لائٹ ہوا کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کیپیسٹی میں تھے، کہہ لیں ان کے پاس تعلیم تھی یا ان کے پاس سورسز تھے یا وہ فالو اپ کر سکتے تھے. جبکہ باقی 6 بچیوں کا کیا تھا، وہ بھی تو اسی بندے نے قتل کی تھی اور اسی طرح سے ریپ کرنے کے بعد. تو یہ بہت سوچ بچار کرنے کا وقت ہے، اور اس میں ہماری پوری سوسائٹی کو، جو خواتین گھر میں ہیں ان کا فرض ہے ایز اے مدر کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کریں. اس کے بعد جو ہمارے تعلیمی مدارس ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں، چاہے پرائیویٹ ہے، وہ اس چیز کو بتائیں کہ وٹ از دس. اور اس سے آپ لوگوں نے اپنے میلز کو ان کے ذہن میں بتانا ہے آپ نے کہ فیمیل کی رسپیکٹ کیا ہے. فیمیل صرف گھر میں بیٹھی عورت نہیں ہے، جو باہر کام کر رہی ہیں وہ بھی خواتین ہیں، اور ان کی عزت کرنا آپ کا فرض ہے.
ان کو آپ بالکل سیپریٹلی وہ ڈسکریمنیٹ نہ کر دیا کریں کہ دیز آر ناٹ فیمیل دیز آر فیمیلز. یہ ہمارے جو تربیت اور تعلیم یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.